ایک دفعہ آپ کو پھر اسلام آباد لیے چلتے ہیں جہاں ایم کیو ایم کا وفد الیکشن کمشنر سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہا ہے۔ دیکھیں، دو باتیں ہیں۔ ہم نے تو جو ہمارے پاس اطلاعات آ رہی تھی وہ ہم نے ان تک پہنچا دی ہیں۔ تحقیقات اور کرانا ان کا حق ہے، بلکہ ان پہ فرض ہے۔ جہاں تک ہمارا معاملہ ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں جو ہمارے اعتراضات ہیں اس کے اندر جو بڑی بڑی آئینی قانونی اور انتخابی جو ضروریات ہیں ان پر مکمل طور پر ریجیکٹ کر کے آپ نے ایک نئے طرح کی حلقہ بندیاں کی ہیں، اس کی وضاحت کر دیجئے نا۔ وہ والے معاملات جب یہ یک طرفہ طور پہ ہوا ہے تو جو کچھ ہمیں اطلاعات مل رہی تھی وہ ہم نے ان تک پہنچا دی ہے۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا، حلقہ بندیاں ہو چکی ہیں، اب جتنے شدید اعتراضات ہیں، اب آپ نیکسٹ آپ کا لائے عمل کیا ہوگا؟ کیونکہ حلقہ بندیوں پہ تو آپ سیٹسفائی نہیں ہیں۔ دوسرا، آپ یہ الزام لگا رہے ہیں، ممبر پہ اتنے سخت الزامات لگا رہے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی شواہد ہیں، آپ نے چیف صاحب کے سامنے رکھی اور چیف صاحب نے واپسی میں آپ کو کیا کہا ہے؟ نہیں، دیکھیں، دو باتیں ہیں۔ ہم نہ عدالت نہ ہمارے پاس ہدایت، ہمارے پاس اطلاعات ہیں، ان اطلاعات کو ہم نے پہنچایا ہے۔ اب یہ ان کی ذمہ داری ہے، یہ ہمارا حق اور ہمارا فرض ہے کہ ملے اور وہ خدشات تبدیل ہو۔ یہ خدشات عدالتوں تک، الیکشن کمیشن تک پہنچانا ہمارا فرض ہے، وہ ہم نے پہنچا دی ہے۔ نیکسٹ کیا ہوگا؟ نیکسٹ ہمیں نہیں کرنا ہے، نیکسٹ اب الیکشن کمیشن کو کرنا ہے۔ حلقہ بندیوں کے حوالے سے الیکشن کمیشن میں ہم نے اپنے اعتراضات بتا دیے ہیں، اور ہمیں لگے گا کہ انصاف کی کوئی امید ہے تو ہم دوبارہ سو موٹو جیسے سو موٹو کے اختیارات ججز کو ہوتے ہیں، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو، ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو، اسی طرح یہ کوئی معمولی ادارہ تو نہیں ہے۔ پاکستان کی قسمت، پاکستان کی جمہوریت اس ادارے کے ہاتھ میں، اس ادارے کے پاس ہی آ کے رونا ہے، انہی سے احتجاج کرنا ہے، انہی سے شکایتیں کے سامنے اعتراضات اٹھانے ہیں۔ اور ان کے اگر کچھ ممبران کے لیے بعض گشت سنائی دے رہی ہے تو ہم اس خدشات سے کہ پتہ نہیں یہ بات ان تک پہنچی، ہم نے پہنچا کے اپنا فرض پورا کر دیا۔ جناب بہت کم ہے۔ جناب یہ سارے بالکل صحیح ہے، آپ نے جو بتایا ہے وہ ایک بڑی بدنصیبی ہوگی کہ انتخابات سے چند مہینے پہلے پوری قوم اس نتیجے میں پہنچ جائے کہ انتخابات پھر 2018 کے انتخابات کی شکل میں اور طریقے سے ہوں گے۔ بہت بڑی بدنصیبی ہوگی، پاکستان کے خلاف اس سے بڑی کوئی سازش اس وقت نہیں ہو سکتی ہے۔ جہاں تک آپ نے بتایا ہے ایک بہت کم گنجائش ہے، لیکن جب آپ کا مقدمہ بہت مضبوط ہو، صاف ہو، واضح ہو تو یہ گنجائش نکالنی پڑتی ہے۔ سر یہ بتائیے گا، ایک تو آپ چیف الیکشن کمشنر سے آپ کو یقین نہیں ہے، شکایت بھی آپ نے نہیں، یقین ہے، امید ہے۔ آپ نے کہا کہ امید ہے لیکن یقین نہیں، لیکن میں نے یقین کی وجہ بھی بتائی ہے جی سر، کہ ان کے نیچے جو عملہ ہے اور ہمارے شدید خدشات ہیں۔ سر جو آپ شکایت لے کے آئے اعتراضات، یہ بتائیے گا کہ آج الیکشن کمیشن نے سیکرٹری خزانہ کو بھی طلب کیا ہے کیونکہ الیکشن کمیشن کو فنڈز نہیں مل رہے، تو سر اس معاملے میں الیکشن ہونا کس حد تک یقینی ہے یا غیر یقینی کا الیکشن شکار ہے؟ دیکھیں، انتخابات کے بارے میں سچی بات ہے جو آپ کی بات ہے کہ بڑی وضاحت سے بات سامنے آنی چاہیے تاکہ قوم میں ابہام ختم ہو سکے۔ وہ ابہام موجود ہے، یہ ابہام انتخابات کو مشکوک کرے گا، اور اس کی تیاری کے حوالے سے بھی لوگ دورے ابہام کا ہی شکار رہیں گے، اور گمگو کی کیفیت ابھی ہے۔ اور جو آپ نے کہا ہے آئے ہیں اور یقین لے کے جانا چاہتے ہیں، اور اگر ہمارے اعتراضات غلط ہیں تو ہمیں بتانا پڑے گا ان کو کہ کن وجوہات کی وجہ سے غلط ہیں۔ آپ نے نہیں بتائے ہیں، آپ نے بغیر وجہ کے ختم کر دیا ہے۔ آپ ہمیں لکھ کے دیں جی کہ کیا وجوہات ہوئی ہیں جن کی وجہ سے دریا بھی پار کر لی، نالوں پہ بھی چھلانگ لگا دی، ریلوے کی پٹری کے سامنے سے بھی گزر گئے،
और ये सारी MKM मजबूरियों वफ़द को के चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। उनका कहना है कि इलेक्शन कमीशन को हल्का बंदियों के नकाइस और अपने एतराज़ात से आगाह किया है, तहकीकात कराना उनका फ़र्ज़ है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।